تو ہم سجی کھائیں گے. یہ بلوچستان گورنمنٹ بل دے گا. ٹھیک ہے, تو آئیے میرے ساتھ. امیر الحق صاحب, آپ یہ بتائیں کہ کتنی مرغیاں کھلائیں گے آپ؟ آپ کہہ سکتے ہیں, بالکل تابعدار ہیں ہم. یہ ہوتا ہے بلوچستان کی جو کلچر ہے کہ آپ جتنی مرغیاں کھانا چاہیں. تو یہ جو بندہ ہے جو اس وقت کھڑے ہیں, یہ بابا مرغیاں اور بابا سجی کہلاتا ہے بلوچستان میں. آپ جب بلوچستان میں آئیں گے, کوئٹہ میں ان کے کئی برانچز ہیں, لیکن جو مین برانچ ہے وہ ان کا ہے. اور یہ آپ کو کھلائیں گے دستی بھی, لکئی والا بھی اور ورن والا بھی. ٹھیک ہے نا؟ بالکل صحیح ہے. تو اس وقت وہ کوئی نہ پشتی نظر آ رہے, نہ لکئی نظر آ رہے, اور نہ وہ جو ورن ہے وہ نظر آ رہے. صرف مرغیاں ہی مرغیاں. یہ کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ یہاں وہاں کا جانور یہاں نہیں ملتا ہے, تو میں مجبوری کی وجہ سے مرغیاں لگا رہے ہیں. اچھا. اور بلوچستان کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کا جو 45% مال مویشی ہے وہ بلوچستان سے سپلائی ہو رہا ہے. اور بلوچستان کا جو مال مویشی ہے, جس طرح لیڈی صاحب نے کہا, کیونکہ وہ پہاڑوں پہ پھرتے ہیں اور وہ گھاس پھوس کھاتے ہیں, تو ان کا جو گوشت ہے وہ پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے. تو اس لیے ایک اور بھی میں نے ایک بات نوٹ کیا ہے, یہ جو اسلام آباد والے یہ ذرا ڈائٹنگ شائٹنگ والے بھی ہے نا, تو یہ ذرا وہ گوشت ہضم بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ بات آپ کا وجہ ہے, لیکن جو گوشت وہاں کا وہ نہیں ہے, تو اسلام آباد والوں کا قصور نہیں ہے. وہ اسی وجہ سے مرغی کھاتے ہیں. اور اس ٹائم مہنگائی عروج پہ پورے ملک میں, یہ بھی سب سے بڑا جو ہے المیہ ہے. تو اب جب اگر ہم لوگ بیٹھ گئے, میں نے تو بندے کو پکڑ کے لے آیا. ویسے تو جب بھی میں آیا ہوں آپ کے پاس, آپ نے میرا مہمان نوازی کیا ہے, آپ نے مجھے مرغی بھی کھلایا, آپ نے مجھے بکری بھی کھلایا. لیکن آج میں نے میر صاحب کو نمائندہ بلوچستان کے طور پہ یہاں لایا ہوں. تو کتنی مرغیاں میر صاحب کھائیں گے اور کتنی مرغیاں میں کھاؤں گا, آپ کا میں اس وقت امتحان لے رہا ہوں. بات یہ ہے, اس میں کسی قسم کا نہ کوئی مسالہ ہے نہ کوئی تیل ہے. یہ خشک اور ڈائٹ چیز ہے. آپ دو انشاءاللہ کھا جائیں گے, 2 سے 3 تک پہنچ جائیں گے, آپ بھی اور بھائی بھی. اچھا, مطلب 2 سے 3 تک بالکل پہنچ جائیں گے. تو ہم اس طرح کرتے ہیں جناب, اس وقت جو میرا کیمرہ مین ہے وہ بھی مونچھوں میں مسکرا رہے, اور اس کا یہ خیال ہے کہ ہم اس کو کھلائیں گے, لیکن ہم اس کو کھلائیں گے نہیں. یا کھلائیں گے؟ کھلائیں گے, کیوں نہیں کھلائیں گے بھائی, کھلائیں گے. مہمان ہے نا. لیکن یہ نہیں ہے کہ پھر ہم کھائیں, پھر آپ ایک پرچی لے کے آئے کہ بھائی اتنے پیسے ہو گئے. یہ تو رسم ہے نا. اچھا. یہ تو دنیا کا رسم ہے. ہوٹل والا تو ہوا جو آپ خود کہہ رہے ہیں, یہ تو دنیا کا رسم ہے. نہیں کرے پرچی کا میں کروں گا پیمنٹ. ہاں, زبردست ہے, زبردست. تو اس طرح کرتے ہیں کہ اب ہم ذرا بیٹھ جاتے ہیں, کیونکہ کام بہت زیادہ ہے, آگے بھی ہم نے ریکارڈنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو اب ذرا ہم کھائیں گے مرغی ولد سجی. تو آپ اپنا نام تو بتائیں. میرا نام حفیظ اللہ لہڑی ہے, اور میں کوئٹہ بلوچستان سے آیا ہوں, اور قریباً کوئی 25 سال سے لوگ ورثہ میں آتا ہوں. اور یہ جو حفیظ اللہ صاحب ہے, اس کو اگر ہم بابا سجی کہے تو غلط اس لیے نہیں ہے کہ یہ جو سجی ایجاد ہے ان کا ہے, تو یہ بلوچوں کا بہت پرانی ایک ڈش ہے, لیکن انہوں نے اس کو بازار میں ہوٹل کھول کے سب سے پہلے ان کے والد صاحب نے کیا. بالکل, یہ میرے والد صاحب نے لایا تھا. قریباً 55 سال ہو گئے ہیں اس کو جو ہے انٹروڈیوس کرا ہے بزنس میں. ہے تو یہ ہمارا بلوچستان کا ایک رسم ہے, اور مہمان نوازی کے طور پہ ہم لوگ پکاتے ہیں. بلوچ پٹھان وہاں کا ہم لوگ کا یہ ہے. اور ابھی سردیوں میں لاندی آ رہا ہے, آگے روسٹ ہے. تو یہ ابھی موسم کے حساب سے بالکل ہے, لیکن موسم کے حساب سے چل رہا ہے. ابھی سرجی اور لاندی کا ٹائم آیا ہے. جی. تو ناظرین, میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بلوچستان ضرور آئیے, اور بلوچستان میں جب آپ کوئٹہ کیپٹل ہے وہاں پہ جب آپ آئیں گے تو آپ لیڈی سجی کو ضرور انجوائے کیجئے گا انشاءاللہ. اور وہاں پہ حفیظ اللہ صاحب ملیں گے, بس کھائیے اور بھاگ جائیے, ان کا بل کا انتظار مت کیجئے. یہ میرا نصیحت ہے اور وصیت ہے.